السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ بات صحیح ہے، واقعی آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں۔ 2 بج رہے ہیں، میں تو سوچ رہا تھا کہ آج تقریر نہیں، خالی دعا ہی ہوگی، کیونکہ حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار صاحب جیسا خطیب، انہیں اکیلوں کو کم سے کم 2 سے لے کر کے 3 گھنٹے تو چاہیے ہی ہوتے ہیں، اور بہت اچھا بولتے بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم لوگ ایک ہی مدرسے میں پڑھاتے تھے بنگلور میں، اور جو اس وقت ہندوستان کے مشہور شعراء ہیں، ان میں سے ایک شاعر جو سر فہرست ہیں الحمدللہ، مقبولیت کے اعتبار سے اخلاق بھی لاجواب ہے، وہ آج کے اس جلسے میں آپ کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ شاہکار ترنم، شاعر اسلام، مداح خیر الانام شاہ نواز حسان صاحب، مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس والے راؤنڈ میں کم پڑا ہے، یہ ان کی محبتیں ہیں، اللہ اس کو اس معاملات پر ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ ممبر شریف پر بھی بڑے بڑے اچھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع میں یا ممبر پہ کوئی ایک طرف خاموشی سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور لوگوں کی اس پہ نظریں بھی نہیں ہوتی ہیں، سامنے آتا بھی نہیں ہے، مگر وہ اللہ و رسول کی نظر میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ آپ میں بھی کون ایسا ہو، ان علماء میں بھی کون ایسا ہو، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج جو میں نے موضوع بنایا ہے اپنی تقریر کے لیے، ایک آدھ ہفتے کے بعد محرم شریف آ رہے ہیں، تو میں نے اسی سلسلے میں قرآن شریف کی آیہ کریمہ پڑھی ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر ہو جائے۔ آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ بولیں۔ اور اگر آپ نہیں بھی سنیں تو ہمارے خان صاحب اکیلے ہی کافی ہیں آج الحمدللہ۔ امام حسین پاک کا ذکر کریں گے، اور آپ کا ذکر میری بہنیں بیٹھی ہیں، توجہ رکھیں،
اگر کوئی بغیر اولاد ہوتا ہے نا، اور نبی کے بچوں کا جب ذکر ہوتا ہے، فاطمہ کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں آرزو تمنا کر لے کہ اللہ تعالی حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے، تو میرے گھر میں اولاد کی شکل میں پھول کھلے، آنے والے سال میں میں بھی ذکر حسین کراؤں گی، تو انشاءاللہ 1 سال پلٹ کے نہیں آئے گا، اور اللہ اس کی امیدوں کو پورا کرے گا۔ آمین۔ کوئی بیمار ہو یا کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، آج دل میں آرزو اور نیت اور دعا کر کے دیکھے، انشاءاللہ نہ جانے کتنے، میں نے تقریر میں یہ بات کہی ہے، کتنوں کے ایسے فون آئے ہیں کہ آج ان کے گھر میں الحمدللہ اولاد کھیل رہی ہے۔ سب لوگ بالکل پکے سچے دل سے ایک عاشقوں کی طرح کہیں گے بولیے یا حسین۔ یا حسین۔ پیچھے والے بھی آگے والے بھی سب لوگ بالکل دل سے آج بھول جائیں اور اپنے آپ کو غلام ثابت کریں، کہیں یا حسین۔ یا حسین۔ دشت بلا کو غرش کا سبحان اللہ۔ زینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیے یا حسین۔ یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ بولو یا حسین، آقا حسین، داتا حسین، مولا حسین، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان اور 4 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ اب ذرا سنو پیارے، میں نے جو کہا تھا کہ تمنا کر لینا، آرزو کر لینا، کتاب اگر اٹھاؤ گے تو روضۃ الجنہ کتاب کا نام میں نے بتا دیا، حوالہ دے دیا۔ سنو، ایک بستی تھی جہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کے سارے غیر لوگ رہا کرتے تھے، مگر کیا ہوا، اس بستی میں، اس گاؤں میں ایک عورت کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ اللہ، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بچی پیدا ہوئی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا، بڑی محبت سے پالا۔ باپ اپنی بیٹی کو کبھی شیشی میں بھر کے دودھ پلاتا، کبھی چمچ وغیرہ سے دودھ پلاتا، کبھی روئی یا روڑ میں دودھ بھگو کر کے منہ پہ لگا کر کے پالا کرتا تھا۔ باپ نے بیٹی کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کی، کہیں میری بیٹی کی محبت میں کمی نہ آ جائے۔ اللہ اللہ، سنو ذرا غور کرو، باپ نے بڑے پیار سے پالا،
दूसरी शादी भी नहीं की। बड़ी बेटी बड़ी होने लगी, बोलने लगी, कच्ची जबान से बोल रही थी, कैंची की तरह जबान चल रही है। छोटी बच्चियां बोलते हुए कितनी अच्छी लगती है। बाप की उंगली पकड़ के चल रही है, बाप बराबर में लिटा रहा है, बाप अपने हाथ से खाना खिला रहा। अगर कहीं जा रहा है तो बाप अपने कांधे पे बिठा करके लेके जा रहा। लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, अभी तुम जवान हो, पहली बेटी है। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अब अपनी बेटी को पालना है, इसी पे अपनी जिंदगी खर्च कर देना है। मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, मगर प्यार तो सबको होता है। जानवरों को भी अपने बच्चों से प्यार होता है। तुमने कुतिया देखी होगी, वो भी अपने बच्चों को लगाए घूमती है, छोड़ती नहीं। मगर सुनो प्यारे, अब वो बच्ची को पालता रहा। जब थोड़ी बड़ी हो गई, बच्ची जवान हो गई, गांव वाले बड़े मशहूर था वो गांव वालों में, बेटी और बाप के प्यार में। कभी अकेला न सोया, बेटी को बराबर चारपाई में सुलाता था, दूर भी ना गया। मगर मामला ऐसा हुआ, बेटी जब बड़ी हो गई, जवान हो जाती है बेटी, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने बेटी को मर्ज दे दिया, अल्लाह ने बेटी को बीमारी दे दी। ऐसा मर्ज दिया जिसे कोढ़ बोलते हैं। बेटी के नाखून गिरने लगे, बेटी के चेहरे पे दाने पड़ जाते हैं, वो चेचक निकल पड़ी, उसकी आंखें उसी मर्ज में चली गई। बेटी अंधी हो गई, नाखून कट कट के गिरने लगे, जिस्म सड़ने लगा। बाप बड़ा परेशान है, डॉक्टरों को दिखा रहा है, हकीमों को दिखा रहा है, मगर हकीम भी फेल है, डॉक्टर भी फेल है। जमीन बेच रहा, बेटी पे लगा रहा, बहुत परेशान था। बेटी कहती थी अब्बा 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 मुझे छोड़ के मत जाना। कहा बेटी मेरी जान तेरे लिए हाजिर है। ये बाप कितना प्यार करता है, जरा सुनो। अब जब बेटी को मर्ज इतना हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वहां के लोगों ने कहा ओ सुन भाई सुन, अपनी बेटी को लेके जंगल में चला जा, वरना तेरी बेटी का मर्ज हमारी बेटी पे भी लग जाएगा। हम बड़े परेशान हो रहे हैं। जैसे कोरोना का दौर था, आपने देखा होगा, बाप बेटे को हाथ नहीं लगा रहा, बेटा बाप को नहीं, भाई भाई को नहीं, सबको जान की बड़ी फिक्र होती है, मगर बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है। वो भी मोहब्बत थी। गांव वालों ने कहा लेके निकल जा या फिर जहर का इंजेक्शन लगा दे। अल्लाह अल्लाह, बाप बड़ा परेशान है। एक दिन हो गया नहीं गया, 2 दिन हो गए नहीं गया, डॉक्टर ने बता दिया इसका मर्ज दूसरों को भी लग सकता है। गांव वाले जमा हुए, पंचायत की, ऐसा करो परसों तक तुम्हें इजाजत है, वरना लेके निकल जाना, वरना हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। मगर अपनी बेटी को कैसे जहर का इंजेक्शन लगाए, कैसे लेके निकले। 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद गांव वालों ने निकाल दिया, निकल नहीं रहा। बेटी को दूर से डंडे से कोई हाथ नहीं लगा रहा, डंडा चुबो चुबो करके दरवाजे से बाहर कर दिया। बाप रोने लगा, कहने लगा अरे यही मेरी वो बच्ची है, यही वो बच्ची है जिसको मैंने सीने पे रख के पाला है, जिसे मैंने रुई और रुअड़ से दूध पिलाया है। मैं कैसे छोड़ दूं, लोगों मत मारो। बाप बेटी कह रही अब्बा मुझे मरने दो, मैं कितनी मनहूस हूँ, मेरी वजह से माँ मर गई, आज अब्बा की इज्जत निकल गई। वो
अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। बेटी का उसने हाथ पकड़ा, बेटी आंखों से अंधी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद रोता हुआ बेटी को लेकर निकल गया। बेटी कह रही अब्बा अब्बा मुझे जहर दे दो ताकि मैं मर जाऊं। अब्बा अपनी बेटी को सीने से लगाता, बेटी पहले मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। दोनों बाप बेटी जाते जाते जंगल में पहुंच जाते हैं। अंधेरा हो गया, रात हो जाती है। एक पेड़ के नीचे बाप बेटी दोनों सो गए मगर अब्बा को नींद नहीं आई। दोनों लेटे हैं, बेटी सो गई, बाप को नींद नहीं आई। बाप ने फैसला कर लिया अब बच्ची तो बचेगी नहीं, मेरा क्या होगा? मैं जहर लाऊंगा, पहले खुद पीऊंगा, बाद में बेटी को पिला दूंगा ताकि दोनों मर जाएं। अल्लाह अल्लाह, सुबह हो गई। सुबह होते ही बेटी से कहने लगा बेटी मैं गांव जा रहा हूं, तुम यहीं रहना। बेटी बोली अब्बा जान मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे जंगल के जानवर खा जाएंगे, सांप कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, मेरा कोई यहाँ नहीं है। कहा बेटी मुझे जाना होगा, खाने पीने के लिए कुछ लाना होगा। कहा अब्बा जान जल्दी आ जाना। बेटी से कहा तुम यहीं रहना। अब्बा चला गया। बेटी पेड़ की जड़ से बैठी हुई रो रही थी, मेरे अब्बा कब आएंगे कब आएंगे। उधर बाप जहर तलाशता रहा, ढूंढता रहा ताकि खुद भी मर जाए और बेटी को भी मार दे, मगर जिसे अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कौन मार सकता है। तभी तो कहने वाले ने कहा फानूस बल के जिसकी हिफाजत हवा करे और वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शाम तक ढूंढता रहा, जहर नहीं मिला। शाम हो गई, जहर मिल गया। उसने सोचा मैं अपनी बेटी को जहर कैसे दूंगा, आज रात यहीं पे रुक जाओ, कोई जानवर खा जाएगा, बेटी मर जाएगी, मैं खुद जहर पी के मर जाऊंगा। रात को घर पे रुक गया। बेटी जड़ पे पेड़ की बैठे बैठे कह रही अब्बा कहाँ चले गए, मेरी अम्मा भी खत्म हो गई और अब्बा भी छोड़ के चले गए। उधर बाप को नींद नहीं आ रही है, बेटी पेड़ के नीचे सो गई। कोई इंतजार कर रही थी कहीं जानवर आके खाना जाए, मगर सुनो सैयदपुर के लोगों सुनो, कलैया चक के करीब के लोगों सुनो, अल्लाह अल्लाह जिसकी हिफाजत खुदा करे उसको कोई नहीं मार सकता। वो लड़की बैठी पेड़ के नीचे लेट गई, सोने लगी। रात भर लड़की सोती रही। उधर बाप घर पे रहा। इधर से कहीं से कबूतर आया, एक परिंदा आया और उस पेड़ पे बैठ गया। शबनम का जमाना था, ओस का जमाना था। इधर रात भर लड़की पेड़ के नीचे लेटी रही, कबूतर ऊपर बैठा रहा। उधर सुबह सुबह जब लड़की की आंख खुली, कबूतर ने उड़ना शुरू किया। तो परिंदे की आदत होती है पहले अपने परों को हिलाता है। कबूतर ने जब अपने पर हिलाए तो उसके पर भीग चुके थे। उसके परों का एक कतरा जो शबनम में भीगे थे उस लड़की की आंख में पड़ गया। लड़की की आंख ठीक हो जाती है। उसने आंख खोल के देखा, अरे ये कौन परिंदा है। कबूतर ने फिर हिलाया, दूसरी आंख में पड़ा, वो आंख ठीक हो जाती है। अब लड़की ने अपने हाथ फैला दिए, कबूतर अपने परों को पड़ा रहा, हवा दे रहा। परिंदे की हवा लगी, लड़की ठीक हो गई। सैकड़ों डॉक्टरों से ठीक नहीं हुई, हकीमों से ठीक नहीं हुई, लड़की ठीक हो जाती है। इधर बाप आ जाता है, चलो बेटी मर गई होगी, किसी जानवर ने खा लिया होगा, कीड़े मकोड़े ने काट लिया होगा, मैं जहर पी के मर जाऊंगा, ये नियत करके आ गया। जब आ करके देखा तो बेटी सही हो चुकी है। कहा बेटी तुम्हारा क्या
हाल है। बेटी चिपट जाती है, अब्बा मैं ठीक हूँ, मुझे देख नहीं रहे हो, सारी बीमारी दूर हो गई। वो लड़की ने जब ये कहा तो बाप ने जहर की शीशी निकाल के फेंक दी और ये कहा, बेटी जरा इतना बता दे, मेरे दिल के टुकड़े इतना बता दे, मेरे चांद इतना बता दे, मेरे लाल इतना बता दे, अरे कौन था जिसने तुझे ठीक कर दिया है? दुनिया के बड़े बड़े हकीम फेल हो गए हैं, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए हैं, ऐ बेटी जरा बता दे कौन था? जब इतना कहा तो वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान, ये जो कबूतर बैठा है ये इसी कबूतर का कमाल है, ये कबूतर नहीं है। वो लड़की अपनी जबान में कह रही है, ये मेरे जुमले नहीं है, उस लड़की के हैं, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद। वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान, मुझे कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया है, कबूतर की शक्ल में भगवान मिल गया है। जो भी उसने जुमला बोला होगा वो उसकी जबान थी, क्योंकि मुसलमान नहीं थी वो। उस लड़की ने कहा, मुझे कबूतर की शक्ल में देखो, ठीक करने वाला मिल जाता है। जब बाप ने उस कबूतर की तरफ को देखा तो बाप हाथ जोड़ के कबूतर की तरफ कहने लगा, अरे आज के बाद मैं तेरी पूजा करूंगा, आज के बाद मैं तेरी इबादत करूंगा, आज के बाद तू ही रब्बुल आलमीन है, आज के बाद तू ही अहकमुल हाकिमीन है, आज के बाद तू ही मेरा खुदा है। जब इतना कहा तो कबूतर की आंखों में आंसू आ गए, कबूतर रोने लगा और रो करके कहने लगा, मौला मौला परवरदिगार, तू मुझे जबान दे दे। कबूतर दुआएं करने लगा, ए अल्लाह तू मुझे जबान दे दे ताकि मैं इस यहूदी को बता दूं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं एक कबूतर हूं। इस यहूदी को बता दूं मैं खालिक नहीं हूं बल्कि मखलूक हूं। मैं इस यहूदी को बता दूं, अरे मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं रब्बुल आलमीन नहीं हूं बल्कि सबका खुदा रब अल्लाह एक है। मैं इस यहूदी को बता दूं, ऐ अल्लाह मुझे जबान दे दे। अब कबूतर दुआ मांग रहा है, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों का सदका, ऐ अल्लाह हसनैन करीमैन का सदका, ऐ अल्लाह फातिमा के लाल का सदका, मुझे जबान दे दे। जब इतना कहा है कबूतर को जबान मिल जाती है, कबूतर अब इंसानी जबान में बोलने लगता है, कहने लगा, यहूदी सुन ले, तू जो मुझे खुदा कह रहा गलत है, तू मुझे जो रब कह रहा गलत है, तू मुझे जो अहकमुल हाकिमीन कह रहा है गलत है, तू मुझे जो रब्बुल आलमीन कह रहा है गलत है। अरे मैं खुदा नहीं हूं, मैं परिंदा हूं, मैं रब नहीं हूं, मैं परिंदा हूं, अरे मैं खालिक नहीं हूं, मैं कबूतर हूं। तो वो यहूदी कहने लगा, मैं कैसे मानूं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हैं, बड़े बड़े हकीम फेल हैं, मगर तेरे परों का ये कमाल है कि तेरे परों की हवा लगी तो मेरी लड़की ठीक हो जाती है। इतना बता कि तेरे परों में ये कमाल कहां से आया? ओ सैयदपुर के गयूर मुसलमानों सुनो, मेरे भाइयों बहनों सुनो, वो कबूतर के परों में कमाल कहां से आया? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, आज तुमने नबी के बच्चों की मोहब्बत में अपने घर बार को छोड़ा, यहाँ जंगल को मंगल बनाए बैठे हो। इन औरतों ने अपने बिस्तर को छोड़ा है, यहाँ पे आकर के बैठी हुई है, किसी के बेटे की शादी नहीं है, ये कमेटी वालों में से किसी के लड़के की शादी नहीं है, किसी की बेटी की शादी नहीं है, किसी का अकीका या वलीमा नहीं है, कोई खाने का प्रोग्राम ऐसा नहीं है, बल्कि नबी की मोहब्बत में आए हो, नबी के बच्चों की मोहब्बत में आए हो, हसन और हुसैन की मोहब्बत में आए हो। ये मोहब्बत तुम्हारी बताती है, मगर जरा सुनो, मोहब्बत में आने वालों, आज ये जुमला लेकर के जाना। वो कबूतर कहने लगा, मेरे परों के बारे में पूछते हो, अरे मेरे परों में कमाल कहां से आया है? पहले तो तुम ये गलती पे तौबा करो कि मैं खुदा नहीं हूं, अरे मैं कबूतर हूं। अगर तुम्हें कलमा ही पढ़ना है तो नबी का कलमा पढ़ो, उस कबूतर ने कलमा पढ़वाया। और कहा, सुनो, ये मेरा कमाल नहीं है। कहा, फिर किसका कमाल है? अब वो कबूतर क्या जवाब देता है? वो कबूतर कहता है, सुन भाई, मामला ये है, सुन
یہودی معاملہ یہ ہے کہ میرے بھی ایک کبوتری تھی، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میں کبوتری اور میں اپنے گھونسلے میں بچوں کو چوگا دے رہے تھے، بچوں کو کھانا کھلا رہے تھے، بڑے خوش تھے، ہم اپنی زندگی میں بڑے خوش تھے۔ مگر کہیں سے ایک پرندہ آیا اور آ کر کے اس نے کہا ارے تو کیسا کبوتر ہے، یہاں پر تو اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کربلا میں نبی کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، ارے یہاں پہ تو اپنے بچوں کو چوگا دے رہا ہے، کربلا میں نبی کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے ہیں، ان کے حلقوم پہ تیر اور تلواریں چلا دی گئی ہے، ان کے گھر میں خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے۔ ارے وہ بچے جن کی محبت کے لیے قرآن کی آیتیں اتری ہیں، آج ان کی لاشوں پر یزیدیوں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ کہا تم یہاں اپنے بچوں میں مگن ہو، وہاں کربلا میں حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں۔ جب اتنا کہا تو وہ کبوتر کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا اور میں سیدھا کربلا چلا گیا۔ وہاں پر جا کر کے دیکھا تو کوئی لاش نہیں تھی، وہاں پر جا کر کے دیکھا کسی کا سر نہیں تھا، وہاں پر جا کر کے دیکھا یزیدی سر کو لے جا چکے تھے اور ان کے دفن کو اور ان کے جسم کو وہاں دفن کر دیا تھا۔ میں کچھ دنوں کے بعد پہنچا تھا، وہ کبوتر کہنے لگا مگر کربلا کی زمین لال تھی، میں کربلا کی زمین پہ اتر گیا، حسین پاک کی محبت میں روتا ہوا، اپنے پروں کو کربلا کی زمین سے میں نے ٹچ کر دیا تھا، حسین کی محبت میں اپنے پروں کو جب میں نے ٹچ کیا ہے تو اللہ نے میرے پروں میں یہ کمال دے دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی اندھا میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے تو وہ اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر کوئی لاعلاج میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس کا کہیں علاج نہ ہو وہ میرے پروں کی ہوا کھا لے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ میرے پروں کا کمال نہیں ہے، یہ نبی کی اولاد اس کی محبت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تک نہیں ہے پیارو، ذرا آگے سنو، اب مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ جب ایک کبوتر حسین پاک کی محبت میں اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تو تم تو انسان ہو، نبی کے غلام ہو، یہ میری بہنیں ہیں۔ آج اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو تو مانگ لینا، آج اگر کوئی بیمار لاعلاج ہو تو مانگ لینا، اگر کسی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو تو مانگ لینا، اور یہ جلسے میں دل میں دعا کر لینا، انشاءاللہ پھر وہ دیکھے نبی کے بچوں کا کمال دیکھے۔ یہیں تک نہیں، جب محبت کی باری آئی ہے تو سنو، اللہ اللہ ایک دن سیدہ فاطمہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ کھڑی ہوتی ہیں، نیت باندھنے والی ہیں، کہہ رہی ہیں این الحسن والحسین، حسن اور حسین کہاں ہیں؟ تعالی الیہ، دونوں میرے پاس آ جائیں۔ دونوں بچے آ جاتے ہیں، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ دونوں بچوں کو چوم لیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے شہزادوں، میرے دل کے ٹکڑوں، سنو، تمہاری ماں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ کہا ہاں ماں پڑھ لو۔ ماں نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ کر کے فاطمہ نیت باندھتی ہے۔ میری بہنوں، اگر تمہیں فاطمہ سے پیار ہے تو تمہیں نماز نہیں چھوڑنی ہوگی۔ فاطمہ نے نماز پڑھی، نیت باندھ لی ہے۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، حسن و حسین نے۔ چھوٹے بچے ویسے بھی گھر سے باہر کو جاتے ہیں، دونوں بچوں نے ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ماں نماز میں ہے، مدینے کی گلیوں میں بچے ٹہل رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتے نے دیکھ لیا۔ وہ فرشتے نے جب دیکھا، اللہ اللہ، جیسے ہی فرشتے نے دیکھا، فرشتے
فرشتہ حفاظت کے لیے پیچھے پیچھے ہو لیا. حسن و حسین مدینے سے باہر ہو گئے. گرمی بہت زیادہ تھی, دھوپ لگ رہی تھی. فرشتے نے اپنے پر کو بچھا لیا اور جیسے ہی پر کو چھتری کی طرح لگایا, بولو ہے کسی کے بچے ایسے جن کی خدمت کے لیے فرشتے ہوں, جن کی حفاظت کے لیے فرشتے ہوں؟ اللہ اللہ, وہ فرشتہ اپنے پر کو لگائے پڑا ہے. امام حسن حسین چل رہے, جب اور نکل گئے, زمین بھی گرم ہے, تو فرشتے نے اپنے پر کو نیچے سے بھی بچھا دیا, دوسرے پر کو نیچے بچھایا. اب چلتے چلے جا رہے, اور جیسے ہی جنگل میں پہنچے, دونوں فرشتوں کو, دونوں بچوں کو فرشتے نے پر پہ لٹا لیا. ایک پر کا بستر ہے اور ایک پر اوپر سے لگا ہوا, اور ایک پر سے ہوا چلنے لگا. جیسے ہی ہوا چلنے لگا, ادھر ماں نے سلام پھیرا, دیکھا تو گھر میں بچے نہیں ہیں. ماں کانپ جاتی ہیں, کہنے لگی میرے بیٹے کہاں ہیں, میرے لاڈلے کہاں ہیں؟ ماں نے جلدی سے مسلح اٹھایا, گھر ہی گھر میں دیکھ رہی ہیں بچے کہاں ہیں, بچے اگر ہوں تو ملے, مگر بچے گھر میں نہیں ہیں. ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے. اتنے میں مولا کائنات حضرت علی آ جاتے ہیں. جیسے ہی حضرت علی آتے ہیں, فاطمہ کیا بات ہے, پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, علی کے سینے پہ فاطمہ نے سر رکھا. ذرا میاں بی بی کی محبت دیکھو, تمہارے گھروں میں لڑائی جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں ہے, خالی آ کر کے نعرے لگاتے ہو. مگر سنو پیارے, فاطمہ کا سر علی کے سینے پہ, اور کہہ رہی ہیں میرے سرتاج. دونوں بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو تھی, اب نہیں ہے, تھے مگر اب بچے نہیں ہیں. علی بولے آ جائیں گے. کہا فاطمہ کہنے لگی جلدی چلے جاؤ, علی ڈھونڈ لاؤ. حضرت علی مدینے میں ڈھونڈ رہے مگر بچے نہیں ملے. اللہ اللہ, گھنٹوں کے بعد علی بھی آئے. فاطمہ نے دیکھا خالی علی آ گئے, بچے نہیں ہیں. اللہ, فاطمہ بولی علی بچوں کا کیا ہوا؟ علی بولے فاطمہ نہیں ملے. اتنے میں نبی آ گئے. بیٹی نے جب دیکھا ابا جان آ گئے, فاطمہ دوڑ کر کے اپنے ابا کی گردن میں ہاتھ ڈال لی اور رو کے کہنے لگی اے ابا جان, میرے بچوں کا کیا ہوا؟ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, میں بہت زیادہ پریشان ہوں. جب اتنا کہا تو میرے نبی اپنی بیٹی کے سر کو سہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے لال نہیں بچے مل جائیں گے, انشاءاللہ ملیں گے, پریشان مت ہو. اتنے میں سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان میرا دل کٹا جا رہا ہے, ابا جان میں بہت پریشان ہوں, بچوں کے لیے میرا دم ٹوٹ رہا ہے, میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. کہ ابا جان میں پریشان ہوں. جب اتنا کہا تو دونوں بچے گھر سے باہر ہیں. اللہ اللہ, آنکھوں میں آنسو آنے کا نیچے گرنے والا تھا. حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے سے پہلے اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی چلے جاؤ, نبی کی بیٹی کی آنکھ سے نیچے آنسو نہ گرے, تم پہلے پہنچ کر کے بچوں کی خبر دے دو. اتنے میں حضرت علی بھی وہیں تھے, فاطمہ بھی وہیں تھی, میرے نبی بھی وہیں ہے. حضرت جبریل آ کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اہل بیت میں حضرت جبریل جب ان کے گھر آتے ہیں تو بغیر اجازت گھر میں اندر داخل نہیں ہوتے ہیں. حضرت جبریل نے اجازت چاہی, نبی نے اجازت دے دی. کہا بچے آقا میں بتاتا ہوں کہاں ہے. ایک جگہ پر جنگل میں ایک فرشتے کی نگرانی میں دونوں بچے ہیں, ان کے پروں پہ آرام کر رہے ہیں. جب اتنا دیکھا, بولو آج کیسے حسین پاک کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ اللہ, حسین پاک اور حسن پاک دونوں بچے فرشتے کے پر پہ آرام کر رہے ہیں. ادھر حضرت علی کو جب پتا چلا, نبی کو پتا چلا, فاطمہ کو پتا چلا, نبی بھی دوڑے, علی بھی دوڑے, جبریل بھی دوڑے. فاطمہ گھر میں رہ جاتی ہے. جب جا کر کے دیکھا دونوں بچے آرام کر رہے ہیں, میرے نبی نے حسن کو اٹھایا چوما, اور چومنے کے بعد علی کو دے دیا. حسین کو اٹھایا اور چوما, اور چومنے کے بعد گود میں لے لیا. اللہ اللہ, جب چلنے لگے گھر پہ آ
آ جاتے ہیں تو حسین پاک سے محبت کرنے والوں سناؤ، سید پور کے غیور مسلمانوں سناؤ، آج یہ 3 بجنے والے ہیں، تمہاری محبت یہ ہے کہ ایک بھی نہیں اٹھا ہے۔ اگر تمہاری محبت قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، پوری زندگی ایک طرف اور نبی کے بچوں کی محبت کا لمحہ ایک طرف، اگر قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مبارکباد دینا ان کمیٹی والوں کو، انہوں نے یہ جلسہ کر کے نبی کے بچوں کے نام پر تمہیں اکٹھا کر کے یہاں تمہیں سنوا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس کی قسمت آج بیدار ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ، فاطمہ کے پاس جب دونوں بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، فاطمہ بولی ابا جان کہاں ملے؟ کہا ایک فرشتے کے پر پہ آرام کر رہے تھے۔ کہا ابا جان ذرا اتنا بتائیں جو فرشتے نے پر کیوں بچھایا؟ کہا بیٹی بچوں کی محبت میں۔ کہا ہوا کیوں چلی؟ کہا بیٹی حسن و حسین کی محبت میں۔ کہا ان کے پاؤں کے نیچے پر کیوں بچھائے؟ کہا بیٹی ان کی محبت میں۔ کہا جو فرشتہ اگر جو بھی محبت کرے، میرے لاڈلوں سے محبت کرے، میرے پیاروں سے محبت کرے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو فاطمہ نے جب اتنا کہا تو نبی کہنے لگے بیٹی سناؤ، اب تمہارا باپ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ میرے نبی نے دونوں بچوں کو سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور مولا قیامت تک جو بھی مسلمان ان دونوں سے محبت کرنا، تو ان سے بھی محبت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان اہل بیت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پیارو یہ وقت ہی ایسا ہے، عشاء کے بعد سے اب تک تقریباً 3 ہی بجنے کو جا رہے ہوں گے، اب تک آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ وقت ہی ایسا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ وقت پہ آئے، پہلے سے آرام کر رہے تھے۔ یہ امام لوگ بھی مبارکباد کے لائق ہیں، مقرر اور آئے پڑھ کے چلے گئے، خطیب آئے پڑھ کے چلے گئے۔ عشاء سے اب تک بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر باتیں بھی ایسی ہیں، آپ جانتے ہیں باتیں کیسی ہیں، کہ باتیں بھی ایسی ہیں اگر اس میں کچھ لطیفے بیان کروں، اگر اس میں کچھ ہنسنے ہنسانے کی باتیں کروں، یا اس میں ادھر سے ادھر سے تمہیں اٹھانے کودانے کی باتیں کروں تو تمہاری نیند بھی بھاگے گی۔ مگر پیارے آج مجھ سے یہ امید مت رکھو، کیونکہ میں نے ذکر نبی کے بچوں کا چھیڑا ہے، اگر اجازت ہو تو اس کو پورا کر دوں، محبت اور پیار سے سن لینا۔ پھر کبھی اگر وقت ملے، موقع ملے تو ٹائم پہ اگر وقت دیا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مگر سنو پیارے، آج نبی کے بچوں کا ذکر آ چکا ہے۔ اللہ اللہ، تم نے یہ تو سنا ہوگا حسین پاک کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مگر تمہیں ایک بات اور بتا دوں، کچھ نئی باتیں ایسی ملیں گی جو تم نے کم سنی ہوں گی۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ حسین پاک جب پیدا ہوئے تھے تو نبی نے ان کے کان میں اذان پڑی تھی، دہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی تھی۔ اور جب پیدا ہوئے تھے نبی تو آپ جب امام حسن جب حسین پیدا ہوئے تھے تو نبی نے اپنا تھوک ان کے منہ میں ڈالا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اللہ اللہ کہ میرے نبی نے آپ کا عقیقہ بھی کیا تھا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حسین پاک کربلا شریف گئے تھے۔ اب میں ایک سوال یہ کرتا ہوں، 2-3 سوال کروں گا پھر اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہارے بات ذہن میں آ جائے۔ اتنی بات یہ بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا کوئی ہم سے یہ پوچھے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا پوچھے؟ یہ پوچھے کہ یہ بتاؤ حسین پاک کب شہید ہوئے تو آپ کہیں گے 61 ہجری میں شہید ہوئے، تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ شہید ہوئے ہو گئے۔ اگر کوئی سوال یہ کر دے کہ حسین پاک کربلا شریف میں موجود تھے مگر ان کے بچے کربلا میں کٹ رہے تھے، ان کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کیا جا رہا تھا، ان کے بچوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے بچوں کو روندا جا رہا تھا، ان کے بھائی عباس کے بازو کاٹے جا رہے تھے، چھوٹا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر، ان کے تیر ان کے گلے میں ان کے حلقوم میں لگتا ہے، حسین پاک کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین پاک کربلا میں سامنے سے بچے شہید
ہو رہے ہیں, اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے. حسین پاک اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے. حسین پاک نے اپنے بچوں کی مدد نہیں کی ہے. حسین پاک اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے, اپنے بھائی کو نہیں بچا پائے, اپنے چاہنے والوں کو نہیں بچا پائے, اپنے جانثاران کو نہیں بچا پائے. تو تم 1400 سال کے بعد حسین پاک سے مدد مانگتے ہو, 1400 سال کے بعد حسین پاک کا نعرہ لگاتے ہو, 1400 سال کے بعد حسین پاک کا ذکر کرتے ہو اور کہتے ہو یا حسین المدد, حسین پاک سے مدد مانگتے ہو. اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ جب جو حسین کربلا میں اپنے سامنے سے اپنے بچوں کو نہیں بچا پایا تو 1400 سال کے بعد تمہیں کیا بچا پائے گا؟ ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے, اگر اجازت ہو تو اس کا جواب دے دوں. بولو سننا چاہ رہے ہو؟ دوسری بات یہ ہے, ایک سوال اسی میں یہ فٹ ہوتا ہے کہ ارے ان کے بچے, حسین پاک کے بچے سامنے سے پیاسے ہیں, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں, حسین پاک کے سامنے بھوکے اور پیاسے ہیں, حسین پاک کے بچے سامنے سے بھوکے پیاسے ہیں, مگر انہیں پانی نہیں پلوایا, انہیں کھانا نہیں کھلوایا, تو پھر حسین پاک کے بچے وہاں پہ بھوکے پیاسے شہید کیوں ہوئے ہیں؟ ارے وہ تو مجبور تھے, کسی کے ذہن میں یہ آئے, انہیں پانی نہیں ملا, مجبور تھے. مگر اجازت ہو تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کربلا کے میدان میں حسین پاک نے اپنے بچوں کی مدد کیوں نہیں کی ہے؟ بولو اگر اجازت ہو تو بتا دوں. اب سنو, سب کے جواب ملیں گے. تھوڑی سی تمہید بتاؤں گا. یہاں پر کتنی بچیاں ایسی ہیں, کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ہائی اسکول کر لیا ہوگا, جنہوں نے انٹر بھی کر لیا ہوگا, جنہوں نے بی اے یا ایم اے بھی کر لیا ہوگا, یا اس کے بعد پی جی سی, ایل ایل بی, پی ایچ ڈی اور بھی کوئی کورسز کر لیے ہوں گے, لیکن ہائی اسکول سب ہی جانتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنا بتاؤ, ہائی اسکول اگر کسی نے کیا ہے تو کسی کے بچے نے اگر ہائی اسکول کا فارم بھرا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس نے جو فارم بھرا ہے یہ بتاؤ امتحان دینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے؟ سب یہی کہیں گے امتحان دینے کے لیے. اللہ اللہ, اس بچی یا بچے نے فارم بھر دیا ہے, اگر وہ انگلش میں کمزور ہے تو اس کی ٹیوشن لگا دی جاتی ہے, اگر میتھ میں کمزور ہے تو اس کی ٹیوشن لگا دی جاتی ہے, اگر وہ گرامر میں کمزور ہے تو اس کی ٹیوشن لگا دی جاتی ہے, وہ کسی بھی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو اس کی ٹیوشن لگا دی جاتی ہے. ماں دعائیں کر رہی ہے, اے اللہ میرے بچے کو پاس کر دینا. بہن دعا کر رہی ہے, حضرت دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے. بھائی ملا تو دعا کر رہا ہے, حضرت دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے. ایک نے بھی یہ دعا نہیں کی ہے, اے اللہ میرے بچے کو امتحان سے بچا دے. بولو کسی نے دعا کی ہے, میرے بچے کو امتحان سے بچا دے. اب مجھے بتاؤ, اگر کسی کا بچہ جب اسکیم نکل آئی, پتا چل گیا سینٹر کا کہ کہاں پہ اس کا ایگزام ہونا ہے, اس کا سبجیکٹ کا بھی پتا چل گیا, کون سے دن کون سے سبجیکٹ کا پیپر ہے, بولو پتا چلا یا نہیں چلا؟ پتا چل گیا. اگر امتحان میں فیل ہو پاس ہو جاتا ہے تو لڈو بٹ جاتے ہیں, پتا چل جاتا کہ فلانا ایک دم فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا ہے, بولو پتا چل جاتا ہے یا نہیں؟ اور اگر فیل ہو جاتا ہے تو ماں کا سر لٹک جاتا ہے, باپ کا سر لٹک جاتا ہے. بھائی کہتا ہے اس کے دوست غلط ہیں, بہن کہتی ہے یہ پڑھتا نہیں تھا, ماں کہتی ہے ارے اس نے تو سر ڈبو دیا, باپ کہتا ہے اس نے دولت میں آگ لگا دی ہے. سارے کے سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اگر تمہارے گھر کا بچہ اگر فیل ہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. اب ذرا سنو, نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو 5 شعبان 4 ہجری کو بچہ پیدا ہوتا ہے, جس بچے کا نام حسین پاک ہے. حضرت جبریل رجسٹر لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا سے, کہتے ہیں آقا آپ کا یہ بچہ ہے جسے امتحان دینا ہے. ارے امتحان کیسا ہوگا؟ ایسا امتحان ہوگا جو آج تک نہ کسی نبی نے دیا ہے نہ ولی نے دیا ہے. کہا کیسا امتحان؟ کہا اس کا سینٹر کربلا ہوگا, اس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا. کہا کیا کیا ہوگا؟ کہا اس بچے کو شہید ہونا ہے, اس بچے کے سامنے اس کے بچوں کو شہید ہونا ہے, اس کے خاندان کو شہید ہونا ہے. نانا سے کہا, سوال کیا جا رہا ہے آقا آپ
बताओ आपका बेटा इम्तिहान देगा या नहीं देगा? मेरे नबी ने कहा हाँ हाँ मेरा बेटा इम्तिहान देगा। मेरे नबी को पता था मेरा हुसैन करबला में जाके शहीद होगा। मेरे नबी के दामाद अली को पता था मेरा बेटा करबला में जाके शहीद होगा। मेरे नबी की बेटी हुसैन की माँ सैयदा फातिमा को पता था मेरा बेटा करबला में जाकर के इम्तिहान देगा। हसन को पता है मेरा भाई इम्तिहान देगा। सैयदा ज़ैनब को पता है मेरा भाई इम्तिहान देगा। हुसैन को भी पता है मुझे इम्तिहान देना है। बोलो पता है कि नहीं है? मेरे नबी ने कोई माई कलाल दुनिया का ये नहीं बता सकता। मेरे नबी ने ये कहा हो कि अल्लाह मेरे हुसैन को इम्तिहान से बचा देना, बल्कि नबी ने ये दुआ की है ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अल्लाह अल्लाह जब बाप को पता चला तो बाप अली कह रहे हैं, अली कह रहे हैं बेटा हुसैन तुम्हें करबला में शहीद होना है, बेटा हुसैन तुम्हें करबला में इम्तिहान देना है। अब्बा जान परेशान मत हो, मैं आपका हुसैन हूँ, हुसैन करबला में जाकर के फेल नहीं हूँगा। कहा बेटा हुसैन तुम्हारे बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन बोले बच्चों को नहीं बचाऊंगा बल्कि नाना के दीन को बचाऊंगा। अल्लाह अल्लाह हजरत अली कहने लगे बेटा हुसैन तुम्हारे बच्चों के हलकूम पर छुरी चलाई जाएगी, क्या करोगे? कहा सब्र करूंगा मगर नाना का किया हुआ वायदा पूरा करूंगा। नाना ने जो अहद किया है वो वायदा पूरा करूंगा, नाना का सर झुकने नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह अब इधर सैयदा फातिमा ट्यूशन दे रही है, कह रही है मेरे लाल फेल मत हो जाना, मेरे लाल अपने बाबा का सर झुकने मत देना, मेरे लाल अपने नाना का सर झुकने मत देना। अरे दुनिया तेरी माँ फातिमा को याद करती है, दुनिया तेरे बाबा अली को याद करती है। ओ बेटा अगर तू करबला में फेल हो गया तो दुनिया ये कहेगी कि अली का सपूत फेल हो गया है, फातिमा का दूध फेल हो गया है। हुसैन पाक की आंखों में आंसू है। कहा माँ नाना के किए हुए वादे की खातिर अगर पूरी दुनिया देनी पड़े तो आपका बेटा हुसैन पीछे नहीं हटेगा। कहा माँ परेशान मत हो, अपने बच्चों को दे देगा मगर नाना का वायदा पूरा करेगा। ऐ लोगों जो लोग ये कहते हैं हुसैन अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, अरे मैं तो ये कहता हूँ हुसैन अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। जो लोग कहते हैं मैं ये कहता हूँ अगर लड़ने पे आ जाते तो पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, हुसैन का एक बेटा एक तरफ, और हुसैनी होते या नहीं होते खाली हुसैन का बेटा करबला के मैदान में आ जाता, पूरी दुनिया के यजीदी तलवार उठाते, पूरी दुनिया के यजीदी नेज़े उठाते, मगर हुसैन का बेटा वो तलवार नहीं उठाता, अपने हाथ उठा करके दुआ कर देता और कह देता ऐ अल्लाह इन दुनिया के यजीदियों को जमीन में धंसा दे, और जमीन से कह देता ऐ जमीन तुझे मेरे नाना की कसम, ऐ जमीन तुझे मेरे बाबा की कसम, ऐ जमीन तुझे मेरी माँ मेरी दादी फातिमा की कसम, ऐ जमीन अगर तू मेरे नाना के सदक़े में बनी है तो फट जा, इन यजीदियों को जिंदा निगल ले। तो खुदा की कसम हुसैन के बेटे के हाथ नीचे को नहीं गिरते, उससे पहले सारे यजीद जमीन में धंस जाते, मगर किसी बच्चे ने ये हाथ नहीं उठाए, सबने यही कहा ऐ अल्लाह हमें सब्र देना और नाना के दीन को तरक्की देना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान अहले बैत, नारे तकबीर। लोग कहते हैं जनाबे वाला, लोग बोलते हैं नबी के बच्चे प्यासे रहे, उनसे कहना मुंह बंद करो, सैयदों में वो पावर है, सैयदों में वो ताकत है, नबी के बच्चों में वो ताकत है। अगर जमीन में एड़ी मार देना तो जमीन से चश्मे उबल जाएंगे। मेरा यकीन ये है अगर अली असगर करबला में एड़ी रगड़ देते तो पानी निकल आता, अली अकबर ठोकर मार देते तो पानी निकल आता, सैयदा सकीना
प्याला दिखा देती तो पानी आ जाता। उम्मे रुबाब या नबी की अल्लाह नबी की नवासी अली की बेटी सैयदा ज़ैनब अगर अपना दुपट्टा उठा के कह देती है आसमान पानी बरसा दे तो पानी बरस पड़ता। और तुमने नहीं सुना है वो लोग जो कहते नबी के बच्चे मजबूर थे, देखो कितने दिनों के बाद हुसैन पाक के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 14 और 13 पीढ़ी के बाद एक बेटा पैदा होता जिनका नाम गरीब नवाज है। यहाँ तुमने हिंदुस्तान में देखा होगा पृथ्वीराज चौहान ने जो पानी पे पहरा लगवा दिया था वहां पे पानी बंद हो गया था। अनासागर तालाब बोलो पहरा लगा करके पानी बंद कर दिया था। क्यों? इसलिए तालाब से ये लोग वुजू बनाते थे। वहां पे रानी महारानी राजा महाराजा दिन में पाप करते थे, शाम को नाक पकड़ के डुबकी लगाते थे। वो समझते थे कि हम पवित्र हो गए, हम पाक हो गए, ये उनका धर्म था। और ये मुसलमान वुजू करते कुल्ली छोड़ते नाक में पानी डालते उसी में डालते हैं, ये पानी को गंदा कर रहे हैं। उनका ये सोचना था, मगर क्या पता था ये गंदा नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की गंदगी को दूर कर रहे हैं। गरीब नवाज पे पानी बंद कर दिया। ख्वाजा बख्तियार काकिया के कहने लगे सरकार पानी बंद कर दिया है। मुस्कुरा के गरीब नवाज बोले बेटा जंग बदर में हम पे पानी बंद हुआ था, हमारे खानदान पे पानी बंद हुआ था, करबला में हमारे खानदान पे पानी बंद हुआ है, हिंदुस्तान में हम पे पानी बंद हुआ है, मगर आज वो हुसैन का बेटा पानी खोल के दिखाएगा। पानी हमारे नाना की जागीर है, पानी हमारे नाना के सदक़े में बना है। आज हम दिखाएंगे पानी पे किसकी हुकूमत है। खुद नहीं गए, तुमने तारीख पढ़ी होगी, सुना होगा, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा, हुकूमत और पावर देखो। कहा बेटा ख्वाजा बख्तियार काकी से कहा लो ये प्याला ले लो, जहां तक पहुंच सकते हो चले जाओ, जहां पे सिपाही रोक दे वहीं पे ये प्याला ना सागर को दिखा देना, और दिखाने के बाद कह देना तुम्हें गरीब नवाज ने बुलाया है, तुम्हें ख्वाजा पिया ने बुलाया है। बोलो तुमने सुना नहीं सुना? ये हिंदुस्तान की तारीख है या नहीं है? उन्होंने जैसे ही वो प्याला दिखाया तो सारे का सारा पानी प्याले में आ गया। अब मुझे क्या लेने दिया जाए उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ और तमाचा है जो लोग ये कहते हैं हुसैन के बच्चे मजबूर थे। अरे मजबूर नहीं थे, वो तो इम्तिहान दे रहे थे, मजबूर नहीं थे, वो तो साबिर घराने के साबिर थे, वो तो ये दिखा रहे थे सब्र हमारे घर से है। अल्लाह अल्लाह सुनो, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। हुसैन पाक के 14 या 15 या 13 पीढ़ी के बाद गरीब नवाज ने दिखा दिया, देखो इतनी पीढ़ी के बाद हुसैन के बेटे का पावर देखो। उनका खादिम एक प्याले के जरिए पानी बुला सकता है, तो क्या हुसैन की सगी बेटी पानी नहीं बुला सकती थी? हुसैन का सगा बेटा पानी नहीं बुला सकता था? अरे बुला सकता था, मगर वहां पानी क्यों नहीं बुलाया? इसलिए हिंदुस्तान में पानी बुलाना था करामत दिखा करके, और वहां पर पानी नहीं बुलाना था इस्लाम बचा करके। हिंदुस्तान में करामत दिखानी थी, इस्लाम फैलाना था, और करबला में शहादत पानी थी, इसलिए इस्लाम बचाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शान अहले बैत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। और एक बात आ रही है, आपने सुना होगा इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, मगर प्यारे बताओ हुसैन पाक शहीद हुए, अल्लाह हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई? हुसैन पाक को गुस्ल दिया गया कि नहीं दिया गया? हुसैन पाक को कफन के कपड़े दिए गए नहीं दिए गए? अगर नमाज जनाजा हुई तो किन लोगों ने पढ़ी, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? हुसैन पाक को कफन दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे, कहां से
آئے تھے اور اگر نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا؟ اور حسین پاک کی تدفین، یہ نماز جنازہ کس دن ہوئی ہے؟ بولو سننا چاہ رہے ہو؟ بولو سننا چاہ رہے ہو تو سنو، یہ بھی نئی بات سامنے آئے گی۔ پیارے سنو، حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے، یاد رکھیو یہ حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے، بلکہ 11 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی ہے۔ کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ ان یزیدیوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، وہ تو 10 محرم کو حسین پاک شہید ہو گئے۔ ان ظالم یزیدیوں نے اتنا یلغار کیا۔ اللہ اللہ نبی کے بچے آج کیسے لوگ ہیں جو حسین پاک کے نام پہ غنڈہ گردی کرتے ہیں؟ اللہ، حسین پاک کے وہ بچے جن کا صدقہ مانگ کے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے کیا کیا؟ حسین پاک کو شہید کر دیا۔ حضرت علی اصغر شہید ہوئے، 6 مہینے کے بچے کربلا کی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدہ زینب کے دونوں بچے حضرت امام حسین کے بھانجے ہیں، سگے بھانجے، جن کا نام اون و محمد ہے۔ اللہ اللہ، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے آئے تھے، کہا تھا ماما ہم بھی آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور یہ کہا تھا نہیں میرے شہزادو، تم میری بہن کے بچے ہو۔ بہن دامن پھیلا کے آ جاتی ہے اور کہتی ہے بھیا کیا میں نے فاطمہ کا دودھ نہیں پیا ہے؟ کیا میرے اندر علی کا خون نہیں ہے؟ بھیا میرے بچوں کو بھی اسلام میں شامل کر لو۔ کہا میرے بچوں کی قربانی کو بھی اسلام میں شامل ہو جائے تو بہتر ہے۔ اللہ اللہ، دونوں بچے شہید ہوئے، وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ادھر حضرت، ذرا میں تھوڑا سا منظر اور کھینچ دوں۔ امام حسین پاک کی شہادت سے پہلے کیا ہوا؟ حسین پاک اپنی بیویوں کے پاس جا کے کہنے لگے تمہیں اجازت ہے، اگر جانا چاہ رہی ہو تو جا سکتی ہو۔ بیویاں کہنے لگی حسین نہ کہو ایسا، حسین مت بولو ایسا، ارے جب فاطمہ کی بہوؤں کی لین لگی ہوگی تو ہم انہی میں تو شامل ہوں گے۔ ادھر ایک بیٹے جن کا نام امام زین العابدین ہے، اللہ اللہ اللہ، وہ بیمار ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے، وہ بھی وہیں پہ ہیں۔ جب ان کے پاس حسین پاک جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو علی حضرت زین العابدین کی، کہہ رہے ہیں ابا جان مجھے اجازت دے دو، میں بھی جام شہادت پی لوں۔ کہا نہیں بیٹا، تم سے حسینی سیدوں کی نسل چلے گی۔ اللہ اللہ، آج یہ جو خادم ہے، یہ چھوٹا سا، میں بہت گناہگار ہوں، صرف اتنی ایک لکیر ہے، انہی امام زین العابدین کے بیٹے جن کا نام جن کا نام امام باقر تھا، ان کے بیٹے جن کا نام امام جعفر صادق تھا، ان کے بیٹے جن کا نام امام موسیٰ کاظم تھا، انہی کی اولاد میں سے یہ فقیر بھی ہے۔ اب ذرا آگے چلو، جو بتانا چاہتا ہوں سنو۔ امام زین العابدین سے کہا نہیں، تمہاری نسل، میری نسل تم سے چلے گی۔ اللہ، اب سیدہ زینب ادھر کھڑی ہیں، حسین ادھر کھڑے ہیں، حسین پاک بہن کے سامنے کھڑے ہیں، بہن بھائی کے سامنے کھڑی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہن نے اپنا ہونٹ دانتوں سے دبا لیا تاکہ آنکھوں میں آنسو زیادہ نہ نکل جائے، صبر کر رہی ہے۔ جب نہیں رہا گیا، بھائی تھرا گیا، کانپ گیا، حسین پاک خود اپنی بہن کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنی بہن کے ہاتھ پکڑ کے کلائی چومنے لگے۔ ادھر جو تھا حسین پاک کے بالوں کو بہن چوم رہی ہے، سیدہ زینب کبھی حلقوم کو چوم رہی ہے۔ اللہ، جب اتنا کہا تو اب حسین پاک کہنے لگے او بہن زینب، ایک بات بتاؤ، ابھی تک تم میری پیشانی چومتی تھی، تم میرے ہاتھ چومتی تھی، آج تم میرے بال کیوں چوم رہی ہو؟ آج تم میرا گلا کیوں چوم رہی ہو؟ حسین کی بہن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بھیا سنو، ایک مرتبہ میری ماں، آپ سو رہے تھے، آپ کے بال کاٹ رہی تھی، بال کاٹتے کاٹتے رونے لگی، اتنا روئی میں فوراً آ گئی،
अम्मी जान क्यों रो रही हो, क्या पेट में दर्द है, क्यों रो रही हो, क्या कहीं पे दर्द है? मेरी माँ मुझे एक तरफ ले गई, कहा बेटा मेरा हुसैन उठ ना जाए, मगर क्यों रो रही हो बता तो दो। तो सैयदा फातिमा रो के कहने लगी बेटी मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद होगा, जो आज मैं बाल काट रही हूँ यही बाल रेत में और खून में सन जाएंगे। ऐ ज़ैनब तुम्हारे अब्बा अली नहीं होंगे, तुम्हारा भैया हसन नहीं होंगे, तुम्हारी माँ फातिमा नहीं होगी। कहा ज़ैनब तुम होगी, जब मेरा बेटा करबला में शहीद होने जाए तुम मेरे बेटे के बाल काट देना, तुम मेरे बेटे के बाल संवार देना, तुम मेरे बेटे को दूल्हा बना देना। बहन कह रही है भैया मुझे अपनी माँ की वही बात याद आ गई, भैया लाओ मैं तुम्हारे बाल संभाल दूं, भैया लाओ मैं तुम्हें आज दूल्हा बना दूं, भैया आज तुम नाना के दीन को जिंदा करने जा रहे हो, कहा लाओ आज मैं तुम्हें अमामा बांध दूं। ये बहन अपने भाई के अमामा बांधती है, अपने भाई के हाथ में तलवार देती है, अपने भाई को ज़िरे पहनाती है, कहती है भैया जाओ अल्लाह हाफ़िज़, परेशान मत होना हमें इम्तिहान देना है। कहा बहन अरे तुम अली की बेटी फातिमा की लाडली हो, मेरी बहन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कहा हाँ भैया जाओ, आगे से अब आगे से मैं देखूंगी। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक जब आगे बढ़े घोड़े पे बैठ जाते हैं, जैसे ही घोड़े पे बैठे तो हुसैन पाक ने घोड़े की लगाम खींची, मगर घोड़ा आगे को नहीं बढ़ रहा है, घोड़े की लगाम खींच रहे हैं, घोड़ा आगे को नहीं बढ़ रहा है। हुसैन पाक ने घोड़े के एड़ लगाई मगर फिर भी घोड़ा नहीं बढ़ा। घोड़े से हुसैन बोले क्या तू भी यजीदी हो गया, अरे तू भी बेवफा हो गया। घोड़े ने सर हिला के मना किया और कहा जरा नीचे देखो, सर के इशारे से देखो। जब हुसैन पाक ने नीचे देखा तो हुसैन की एक बेटी जिनका नाम हजरत सकीना, अरे 7 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची 7 साल की, करबला के मैदान में घोड़े के सामने आगे वाले पांवों के सामने हाथ रख के खड़ी है। घोड़ा जानवर है, कह रहा मैं नबी के बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकता। हुसैन लगाम खींच रहे मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, इसलिए अगर मैं बढ़ूंगा हुसैन की बेटी गिर जाएगी। अरे जानवर इतना वफादार है मगर एक इंसान देखो उनके बच्चों को शहीद कर दिया। अल्लाह हुसैन नीचे उतर जाते हैं, बेटी को गले से लगाया, कहा हुसैन, वो गले से लगा के बोले बेटी क्या बात है। सकीना कहने लगी अब्बा ना जाओ, भाई गए उनके बाजू कट गए शहीद हो गए, भैया गए वो भी शहीद हो गए, फुप्पो के बेटे गए वो भी शहीद हो गए, भैया कासिम गए वो भी शहीद हो गए। अब्बा जान अब मैं किससे अब्बा कहूंगी। जब इतना सुना सैयदा ज़ैनब फौरन आगे आकर के अपनी भतीजी को गोद में ले लेती है, कहा बेटी नाना के दीन को बचाना है, बोलो तुम्हें सब्र करना होगा। अब्बा जान से ना तुम्हारे अब्बा जान के नाना ने वायदा किया था, आज तुम्हारे अब्बा जान उसी वायदे को पूरा करने जा रहे हैं। आज के बाद मैं हुसैन हूँ। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा अल्लाह वो हुसैन पाक चले गए, बेटी ने इजाजत दे दी अब्बा जान नाना के वादे को पूरा करना। अरे छोटे छोटे बच्चों की जरा अदाएं देखो, कहा अब्बा जान नाना के वादे को पूरा करना। चलते चले करबला में पहुंच जाते हैं मगर जालिमों को रहम नहीं आया, हुसैन पाक को शहीद कर दिया। शहादत के बाद इन जालिमों ने उन सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी, लूट मार करना शुरू कर दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन
اللہ حسین پاک کے سگے بیٹے، آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو یہ مولانا لوگ بھی ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، وہ تو حسین کے سگے بیٹے۔ ظالموں نے یہاں سے کالر پکڑا، پاؤں باندھے کھچیڑتے ہوئے باہر لا کے ڈال دیا۔ سیدہ زینب ہے وہ بھی ایک طرف ہے، ادھر حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ ڈھونڈ رہی ہے میرے ابا کہاں ہے۔ ایک کان میں بالی پہنے تھی، بالی۔ ان ظالم یزیدیوں کتوں کے ذرا لالچ دیکھو، ارے یہ کیسے انسان ظالم یزیدی کتے بھیڑیے تھے۔ حسین کی سگی بیٹی، اس کی بالی پہ ان کی نیت خراب ہو گئی۔ ایک یزیدی جس کا چہرہ کالا تھا، آنکھیں لال تھی، چہرے پہ 2:30 بج رہے تھے، آستین چڑھائے ہوئے، بال پھیلائے ہوئے حسین کی بیٹی کی طرف چلا۔ وہ بالی نکالنے کے لیے حسین پاک کی بیٹی ڈر جاتی ہے، 7 سال کی بچی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دوڑ پڑتی ہیں، دوڑ۔ یہ ظالم پیچھا کرتا ہے، ارے چھوٹی سی بچی کتنا بھاگے گی، یہ کہہ رہی ہے پھپھو مجھے بچا لو، ابا مجھے بچا لو۔ حسین پاک کی بیٹی تھوڑا سا ہی دوڑی، اس ظالم نے میری بہنوں سنا، اس ظالم یزیدی کتے بھیڑیے نے، اگر جب میں پڑھتا ہوں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس ظالم نے یہاں پیچھے سے حسین پاک کی بیٹی کے ایسی تھپکی ماری، حسین پاک کی بیٹی ریتے پہ ان کا منہ گھسٹ جاتا ہے۔ اللہ، آنکھوں میں ریت، منہ میں ریت، ناک میں کربلا کی ریت ہے، پتہ نہیں کہاں سے خون نکلتا ہے، خون نکل کے بہنے لگا، ریت سے جم جاتا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا، سیدہ سکینہ کانپ رہی ہے، حسین کی بیٹی کانپ رہی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ اس ظالم نے بالی پہ جب ہاتھ بڑھایا، حسین پاک کی بیٹی نے ہاتھ گھما لیا، وہ چہرہ گھما لیا۔ جب چہرہ گھمایا، اس ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، حسین پاک کی بیٹی کے چہرے پہ وہ تھپڑ کی انگلیاں چھپ جاتی ہے۔ ایک فرشتہ اجازت مانگتا، اللہ سے کہتا مولا مجھے اجازت دے دے، اس ظالم یزیدی کے اتنی زور سے تھپڑ ماروں گا، اسے زمین کے اندر دھسا دوں گا، اے اللہ مجھے اجازت دے دے۔ جب اتنا کا تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو ان سید زادیوں کا اور ان سید زادوں کا صبر دیکھو، اگر ان کے گھرانے کا ایک بھی بچہ مجھ سے کہے گا تو آسمان کو مولا گرا دے، تو قسم ہے مجھے رب اپنی کبریائی کی، میں زبان سے الفاظ بعد میں نکلیں گے، پہلے ان ظالموں پہ آسمان گرا دوں گا۔ مگر تم نبی کے بچوں کی ادائیں دیکھو، ان کا صبر دیکھو، ان کا تحمل دیکھو، ان کا امتحان دیکھو۔ پیارو، ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب ذرا سنو، 10 محرم گزر جاتی ہے، ان ظالموں نے حسین پاک کے سر کو لیا، نیزے پہ لگایا، خو علی کے ہاتھ میں ہے، نیزہ کداتے ہوئے لے گئے۔ 10 محرم کو نماز جنازہ حسین پاک کی نہیں ہوئی، ان ظالموں نے اپنے مردوں کو اٹھا کے ایک طرف ڈال دیا۔ حسین پاک پوری رات کربلا میں رہے، علی اصغر پوری رات کربلا میں رہے، جتنے شہید ہوئے کربلا میں رہے۔ 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ 11 محرم کو جب کربلا خالی ہو گئی، برابر میں ایک بستی رہتی تھی، جس بستی کا نام غادریہ تھا۔ وہاں کے رہنے والے وہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ ہے، آ کر کے محبت سے حسین پاک کے تلووں کو چومتے ہیں اور وہیں پہ نماز جنازہ پڑھ کے کربلا میں ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ پیارے، اب ذرا سنو، 10 محرم کو نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب اگر اجازت ہو تو میں دے دوں۔ بڑا پیارا جواب ہے، مچل جاؤ گے۔ ارے جب اللہ تعالی حسین پاک
کو اگر محبت سے یہودی کی عورت دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان دے دیتا ہے. اگر حسین پاک جب رونے لگے تو جنت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کپڑے بھیج دیتا ہے. حسین پاک اگر رونے لگے تو ہرنی اپنے بچے کو پیش کر دیتی ہے. حسین پاک جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے میرے نبی, اگر حسین پاک گر جائیں تو نبی خطبہ روک دیتے, حسین پاک کو آ کر کے اٹھا لے. اب وہ اللہ جو جنت سے کپڑے بھیج سکتا ہے, یہودی کے دل میں ایمان ڈال سکتا ہے, تو اللہ نے ان یزیدیوں کے دل میں کیوں نہیں ڈالا؟ کم سے کم نماز جنازہ ہی پڑھتے چلے جاتے. ارے نماز جنازہ پڑھ لیتے, کم سے کم اتنا ہی کرتے تھے. انہوں نے ظلم تو بہت کیے, نماز جنازہ نہیں پڑھی. تم مجھ سے جواب سنو, اس لیے اللہ نے ان کے دل میں نہیں ڈالا. مسئلہ یہ ہے, اگر جس دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک جنازہ اور ایک نمازی, اگر جنازہ کسی ولی کا ہے, اگر جنازہ کسی جنتی کا ہے, اب نمازی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جنتی کے صدقے میں, اس ولی کے صدقے میں سارے نماز پڑھنے والے جنتی ہو جاتے ہیں. اگر نمازیوں میں سے کوئی ولی ہے تو اس ولی کے صدقے میں اگر یہ نماز پڑھ لے تو وہ مردہ جنتی ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یزیدیوں کے دل میں اس لیے نہیں ڈالا, یزیدیوں کو اس لیے نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا. اے یزیدیوں سنو, اگر تم نماز جنازہ پڑھ لیتے تو تم جنتی ہو جاتے. اس لیے میرا حسین ولی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے. میرا حسین جنتی ہی نہیں بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار ہے. میرا حسین صحابی رسول ہے, میرا حسین نواسہ رسول ہے, میرا حسین شہزادہ بطول ہے. اگر وہ لوگ حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کے صدقے میں جنتی ہو جاتے. اس لیے روک دیا. اے ظالم یزیدیوں سنو, تم نے نبی کے بچوں کو ستایا ہے, تمہارے حصے میں جنت نہیں بلکہ جہنم ہے. ارے جنت تو حسینیوں کے صدقے میں ہے, جنت حسینیوں کے لیے بنی ہے اور جہنم یزیدیوں کے لیے بنی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. سنو, ہاں ٹھیک ہے, دعا کروں بیٹا. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. حسین پاک کے صدقے میں وہ جنتی اس لیے نہیں پڑھوائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور سنو, کفن دیا گیا یا نہیں؟ کفن نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ اب یہ پتا چل گیا کتنی محرم کو ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں 10 کو ہی ہوئی, 11 کو. کن لوگوں نے پڑھی؟ قبیلہ بنی اسد کے مقام غادریہ ہے, وہاں کے لوگ. جیسے آج پٹھان ہوتے ہیں, شیخ ہوتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں, سید ہوتے ہیں, ایسی برادری ہوتی ہے نا. تو پہلے قبیلے ہوتے تھے, سمجھے؟ قبیلہ بنی کلب, قبیلہ بنی اسد. تو اس قبیلے کا نام کیا تھا؟ قبیلہ بنی اسد. ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. سنو, کفن نہیں دیا گیا. کیوں؟ یار جب جنت سے کپڑے آ سکتے ہیں تو کفن بھی آ جاتا. اس لیے نہیں دیا, کفن نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے حسین پاک کے بارے میں لوگ کتنی باتیں اٹھاتے اور لے کے آتے کھینچ کھانچ کے حدیث قرطاس والی, حدیث قسطنطنیہ والی کہ یزید جنتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حسین کی لڑائی حکومت کی تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں دولت کی تھی. مگر سنو, حسین پاک کی لڑائی نہیں, حسین پاک امتحان دینے کے لیے گئے تھے, نانا کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے. میرے حسین پاک کو کفن اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو شریعت مصطفیٰ میں جس کو کفن نہیں دیا جاتا ہے, غسل بھی نہیں دیا جاتا ہے. ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو کفن بھی دیا جاتا ہے, غسل بھی دیا جاتا ہے. وہ کون شہید ہوتا ہے؟ اگر کسی عورت کے یہاں پیدائش کا معاملہ ہو, وہ پیدائش کے وقت ہے اگر
کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت شہید ہے مگر اس کو غسل اور کفن دونوں دیے جائیں گے. کوئی پیڑ پہ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, غسل و کفن دونوں دیے جائیں گے. کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, غسل و کفن دیے جائیں گے. کوئی ٹکرا کے مر جائے اگر وہ غسل دینے کے قابل ہے تو غسل و کفن دونوں دیے جائیں گے, وہ بھی شہید ہے. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو, پیٹ میں درد سے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اسے بھی غسل و کفن دیا جائے گا. کسی کو طاعون کا مرض ہو جائے, کسی کو حیضہ آ جائے, کسی کو اپینڈس ہو جائے, یہ بیماری سے اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. کوئی جل کے مر جائے, ڈوب کے مر جائے, اس کو بھی اگر غسل اور کفن دینے کے قابل ہے تو غسل کفن دیا جائے گا. مگر جو تلوار لے کر کے دین کی خاطر میدان میں آ کر کے اسلام کی خاطر زخم کھا کر کے شہید ہو جائے تو اسے شریعت مصطفیٰ میں, شریعت محمدی میں نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا. میرا حسین یہی شہیدی حقیقی تھا جسے غسل بھی دینا نہیں تھا, کفن بھی دینا نہیں تھا. میرے اللہ نے اس لیے جنت سے کپڑے نہیں بھیجے کہ حسین جب پیدا ہوئے تو وہ بھی شریعت مصطفیٰ پر, حسین پاک کا بچپنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین پاک کی جوانی شریعت مصطفیٰ پر, حسین پاک کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر, حسین پاک کا پینا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا پہننا اوڑھنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا چلنا پھرنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا دنیا میں زندگی گزر بسر کرنا شریعت مصطفیٰ پر. ارے حسین کا آنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا دنیا سے جانا شریعت مصطفیٰ پر, تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے حسین دنیا پہ آیا تھا تب بھی شریعت کا پابند تھا اور جب دنیا سے گیا تب بھی پابند شریعت مصطفیٰ. اللہ ماشاءاللہ. اور سنو ایک جواب بہت پیارا, انہی کپڑوں میں سمجھ لو یہ جو تبرک آ رہا ہے نا یہ ختم کی نشانی ہے. آ جاؤ رکھ دو. اب تم لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ ہمارے لیے, اوپر لاؤ بیٹا, اوپر لاؤ, یہاں پہ رکھو, اوپر لاؤ تبرک, اوپر لاؤ. ہاں ہاں ایک سائڈ میں رکھو. ہاں جلدی رکھ دو بیٹا جلدی, بس 5 سے 10 منٹ کے بیچ میں ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہو. ابھی تو میرا لب و لہجہ ہے ہی کہاں, سمجھے, ابھی لب و لہجہ, جس لب و لہجے میں تقریر کرتا ہوں 2 بجے کے بعد سن رہے ہو پھر بھی, اور یہ ذکر ہی ایسا. سنو, حسین پاک کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا. یہ سننے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے توجہ رکھنا, اس لیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور ایک جواب میں دیتا ہوں, ایک کتاب میں سوائق مہرے کا کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے حسین پاک جب میزان لگا ہوگا, میزان وہ ترازو ہے جس میں نیکی اور گناہ تولے جاتے ہیں, امت مصطفیٰ کہ جب گناہ تولے جا رہے ہوں گے تو حسین پاک کے یہی خونی کپڑے نیکیوں والے پلے میں رکھ دیے جائیں گے. جتنے گناہ ان کپڑوں پہ چڑھ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کپڑوں کے صدقے میں وہ امت محمدیہ کے گناہ معاف فرما دے گا. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ صاحب کپڑوں میں کتنا وزن ہوگا, زیادہ میں زیادہ کپڑوں میں 5 کلو وزن ہوگا, زیادہ میں زیادہ 7 کلو وزن ہوگا, زیادہ میں زیادہ 8-9 کلو وزن ہوگا, اور اگر زیادہ لے لو 10 کلو وزن ہوگا, اس سے زیادہ تو وزن نہیں ہو سکتا. مگر سنو, حسین پاک کے خونی کپڑوں کو تولنے والوں, جب وزن کا معاملہ آ گیا ہے تو وزن کی بات سنو, کتنا وزن ہوگا. انہوں نے لکھا ہے کہ زمین کے بڑے بڑے پہاڑ جس کا نام جبل ابو قبیس ہے, جبل طور ہے, جبل احد ہے, 7 زمین کے بڑے بڑے پہاڑ ایک پلے میں رکھے
رکھے جائیں گے اور حسین پاک کی شہادت کے وقت میں جتنے خون کے قطرے گرے ہیں ان تمام قطروں میں سب سے چھوٹا والا قطرہ ایک پلے میں رکھا جائے گا تو اس قطرے کا اتنا وزن ہوگا کہ زمین کے بڑے بڑے 7 پہاڑوں سے زیادہ وزن خون کے اس قطرے میں ہوگا. اب مجھے بتاؤ حسین کے کپڑوں پہ کتنے قطرے لگے ہیں؟ او امت محمدیہ، نبی کی امت میں، نانا کی امت میں رہنے والوں، آج حسین پاک کا ذکر سننے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، کسی کے چکر میں مت آنا، یہی کہہ کے جانا ہم مریں گے اللہ اور رسول اور نبی کی اولاد کے ذکر پہ مریں گے اور جیئیں گے تو اللہ اور رسول، صحابہ، اولیاء اور نبی کی اولاد کے ذکر پہ مریں گے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، عظمت حسین. واہ واہ ماشاء اللہ. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. دل پگھل گیا، بس دعا ہوگی، دل پگھل گیا، سارے لوگ کہنا یا حسین. اور مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے، بس دل سے کہنا انشاءاللہ ہارٹ کی بیماری ختم ہوگی، اور یہ نیت کرنا کہ انشاءاللہ آقا حسین سن رہے ہیں. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت